ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی اور عبد الرحمن دو بھائی تھے۔ عبد الرحمن ایک کاروباری آدمی تھا مگر بہت ہی محنتی، خوش دل اور نیک انسان تھا۔ عبد الرحمن کا ایک بیٹا حارث تھا جس کو اپنے باپ کی دولت پر بہت گھمنڈ تھا۔ عبد الرحمن کی بیوی بھی اپنے شوہر کی کمائی پر بہت ناز کرتی تھی، لیکن دوسری طرف علی ایک کسان تھا۔ اس کا گھر گاؤں میں تھا۔ وہ بہت غریب تھا جو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن علی کی بیٹی زینب نے کہا، بابا جان، کیا آج آپ ہمیں چچا جان کی طرف لے جائیں گے؟ بہت دن ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے۔ زینب کے بابا نے بولا، کیوں نہیں بیٹا جان؟ زینب کے بابا نے ٹیکسی کروائی اور چچا جان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ علی کی گاڑی کا حادثہ پیش آیا۔ پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی بیوی اور بیٹی کی جان بچ گئی، لیکن علی کو کافی چوٹیں آئیں۔ اس کو ہسپتال لے کر جایا گیا۔ زخموں کی تاب نہ لا کر علی خالق حقیقی سے جا ملا۔ عبد الرحمن کو اس بات کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو علی کی موت ہو چکی تھی۔ عبد الرحمن اپنی بھتیجی اور بھابھی کو گھر لے آیا۔ عبد الرحمن کی بیوی کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زینب اور اس کی ماں ان کے گھر میں رہیں اور اس کے شوہر کی کمائی کھائیں۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ منصوبہ بنایا کہ کس طرح انہیں اپنے رستے سے ہٹایا جائے۔ حارث بولا، مما جان، تائی جان کو زہر دے دیں اور زینب سے گھر کے سارے کام کروایا کریں۔ بس انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حارث کی ماں ایسا کرنے پر راضی ہو گئی۔ اگلے دن اس نے زینب کی ماں کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس کو کھاتے ہی زینب کی ماں چل بسی اور زینب بے سہارا اپنی چچی جان کے ظلم سہتی رہی۔ ان سب سے عبد الرحمن بہت بے خبر تھا۔ ایک دن عبد الرحمن کے خاندان میں شادی تھی۔ عبد الرحمن اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حارث کے ساتھ گھر سے روانہ ہوا۔ وہ بے خبر تھے کہ زینب کی ماں نے چڑیل کا روپ ڈھال لیا ہے۔ زینب کی ماں اپنے ساتھ کی گئی زیادتی اور اپنی بیٹی پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت اسی طاق میں رہتی کہ اسے کب موقع ملے اور وہ حارث کی جان لے کر اپنی روح کو تسکین دے سکے۔ بس اسے موقع مل گیا۔ وہ ان کا پیچھا کرتی گئی اور اپنے جادو کے اثر سے ان کی گاڑی کی بریک فیل کر دی۔ حارث بولا، بابا جان، جنگل کی دوسری طرف ایک ہوٹل ہے، وہاں رات گزارتے ہیں، صبح گاڑی ٹھیک کروا کر روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی جنگل کے راستے سے گزرنے لگے تو وہاں زینب کی ماں چڑیل کے روپ میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی کہاں جا رہا ہے؟ اس جنگل میں جو بھی آیا وہ زندہ لوٹا نہیں۔ ارے تیرے جیسی چڑیل میں نے کئی دیکھی ہے، میں کسی سے ڈرتا نہیں، ڈر گیا وہ مر گیا، سمجھو کہ ہو گیا، چپ چاپ یہاں بیٹھی رہے، ہمارے راستے میں مت آ۔ ارے تو نے سبھی چڑیلیں دیکھی ہوگی، پرنتو میرے جیسی چڑیل آج تک تجھے نہیں ملی ہوگی۔ آج میں تجھے دکھاتی ہوں میرا پاور اور بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔
اس نے حارث کو مار دیا اور اس طرح اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔